سورۃ النور کی آیت نمبر 32۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اور نکاح کر دیا کرو بے نکاح مردوں اور عورتوں کا جو تم میں سے ہوں، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور صلاحیت رکھنے والے تمہارے غلام اور تمہاری بانیاں، إِن يَكُونُوا فُقَرَاء، اگر وہ فقراء ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، واللہ واسع علیم، اور اللہ پاک بڑی ہی وسعتوں والے جاننے والے ہیں۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور چاہیے کہ پاکی طلب کرتے رہیں وہ لوگ جو نکاح کی قوت نہیں رکھتے، حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، یہاں تک کہ اللہ پاک ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ سورۃ نور کا جو بنیادی موضوع اور مرکزی مضمون ہے وہ عزت اور عصمت کی حفاظت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسا نظام دیا ہے جس سے ہماری نسب، ہمارا نسل اور ہماری عزت و ناموس کی حفاظت ہو۔ دنیا کے اندر جیسے انسان کو بھوک لگتی ہے اس کے لیے کھانا کھاتا ہے، پیاس لگتی ہے تو اس کے لیے پانی پیتا ہے، اور اس کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ حلال سے بھوک مٹائے، ایک یہ کہ حرام سے بھوک مٹائے۔ ایک یہ کہ حلال چیز پی کر اپنی پیاس مٹائے، ایک یہ کہ حرام چیز پی کر اپنی پیاس مٹائے۔ اسی طرح اللہ پاک نے انسان کے اندر شہوانی جذبات بھی رکھے ہیں۔ جسمانی تعلق انسان کی طبیعت کے اندر ہے، اس کی بھی آگے دو ہی صورتیں ہیں کہ یا تو وہ جسمانی تعلق اور جسمانی بھوک اور پیاس حلال طریقے سے مٹائے یا حرام طریقے سے مٹائے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے حلال کا نظام دیا ہے، حرام سے بچنے کی تلقین بھی کی ہے، اس کا نظام بھی بتلایا۔ چنانچہ اس سورۃ مبارکہ کے آغاز میں ایسا شخص جو غیر شادی شدہ ہو کر غلط انداز سے اپنے جذبات کو پورا کرتا ہے، زنا کرتا ہے، اس کی سزا کا بیان ہوا۔ پھر اگر کوئی شخص کسی پر ناجائز تہمت لگاتا ہے زنا کی تو اس کی سزا کا بیان ہوا۔ پھر مردوں عورتوں کا، خامد اور بیوی کا ایک دوسرے پر اگر اعتماد نہ ہو اس کے متعلق کیا قانون ہے اس کو اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ اسی ضمن میں سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظالموں اور منافقوں کی طرف سے جو تہمت لگی، اللہ پاک نے ان کی صفائی اور برات کا اعلان فرمایا، اس کا بیان بھی اسی صورت میں گزرا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے گھروں میں داخلے کے آداب، گھر میں کیسے داخل ہونا ہے، اپنے گھر میں کیسے جانا ہے، کسی کے گھر میں کیسے جانا ہے، اور اس کے بعد مردوں عورتوں کو اپنی نظر کی حفاظت کا اللہ پاک نے حکم دیا، اور اس کا اتنا اہتمام کیا
کہ عام طور پہ قرآن کریم کے جو احکامات ہیں وہ مردوں کو احکامات ہیں، عورت ساتھ ضمناً شامل ہے۔ مثلا اللہ پاک نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ مردوں کو حکم ہے، مذکر کا صیغہ ہے۔ عورتیں اس میں ضمناً شامل ہے کہ جو حکم مردوں کو ہے وہی عورتوں کو بھی ہے۔ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، مردوں کو حکم ہے، عورتیں اس میں ضمناً شامل ہیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جن کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ حج کرے، مردوں کو حکم ہے، عورتیں اس میں ضمناً شامل ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، یہ مردوں کو کہا گیا ہے، لیکن عورتوں پہ بھی روزے فرض ہیں، وہ ضمناً شامل ہیں۔ لیکن نگاہ کی حفاظت، اپنی نظر کو غیر محرم سے بچانا، یہ اس قدر اہم ہے کہ اللہ پاک نے مردوں کو الگ حکم دیا، عورتوں کو الگ حکم دیا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہم، مرد بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، عورت بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، مرد بھی اپنی عزت و ناموس کی شرمگاہ کی حفاظت کرے، عورت بھی اپنی عزت و ناموس اور شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ اسی ضمن میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو معاشرے کے اندر شادی نہیں کرتے، ایام انکحوا الایام منکم، ایام ایم کی جمع ہے۔ ایم اس عورت کو کہا جاتا ہے جو جس کا نکاح نہ ہو، چاہے وہ نکاح طلاق کی صورت میں ٹوٹ گیا ہو، یا وہ بیوہ ہو گئی ہو، یا یہاں پہ جو مقصود ہے وہ بے شک اس نے نکاح کیا ہی نہ ہو، عورت ہو یا مرد ہو، رنڈوا مرد ہو یا وہ کنوارا مرد ہو، اس نے شادی کی نہیں، دونوں صورتوں میں اللہ پاک کو یہ زندگی پسند نہیں ہے۔ بغیر نکاح والی زندگی اللہ پاک کو یہ زندگی پسند نہیں، اس لیے اللہ پاک نے یہ حکم دیا کہ انکحوا الایام منکم، تم میں سے جو بے نکاح مرد ہوں یا بے نکاحی عورتیں ہوں ان کا نکاح کر دیا کرو، بغیر نکاح کے نہ رہنے دیا کرو، کیونکہ ظاہر ہے جب ایک شخص بالخصوص ایک مرد یا ایک عورت نکاح کے بغیر معاشرے میں جیے گی تو شیطان کے لیے اس کو ورگلانا، اس کو بہکانا، اس کو غلط راستے پہ لے جانا یہ بہت آسان ہے، اور یہ جو راستہ ہوگا یہ پھر نسل کی تباہی کا راستہ ہوگا، نسب خراب ہوں گے، عزت و ناموس کی دھجیاں اڑیں گی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو ہرگز پسند نہیں کیا کہ معاشرے کے اندر کوئی مرد یا کوئی عورت وہ بغیر نکاح کے رہے، لیکن یہاں حکم دیا گیا ورثاء کو انکحوا، تم نکاح کر دیا کرو۔ اسی سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ کسی مرد اور عورت کا خود نکاح کرنا یہ بھی اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، اصل یہی ہے کہ ورثاء نکاح کرے، خود لڑکا پسند کرے، خود لڑکی پسند کرے، اگرچہ شریعت نے اس کا حق دیا ہے، بالغ لڑکا بالغ لڑکی اپنی مرضی سے اپنی برادری کے اندر یا اپنے جیسے خاندان کے اندر نکاح کرے تو شرعاً کوئی پابندی نہیں ہے، کر سکتی ہے، لیکن پسندیدہ بات یہ ہے کہ وہ خود نکاح کرنے کی بجائے اس کے ورثاء نکاح کریں، ماں باپ نکاح کریں۔ ان کو باہر بھیج دو، چپ تو رہنا نہیں، ان کو باہر بھیج دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ اس کا حق دیا بالخصوص اس عورت کو جو ایک دفعہ شادی کر چکی ہے، اس کو نکاح، اس کا کنوار پن ختم ہو چکا ہے، بیوہ ہو چکی ہے یا مطلقہ ہو چکی ہے، اس کو پوری طرح اس کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا نکاح خود کر سکتی ہے،
خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ، انہوں نے اپنا پیغام نکاح خود بھیجا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کے لیے پیغام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھیجا تھا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو پابندی نہیں ہے اس پہ، مرد کرے عورت کرے اس کو اجازت ہے، جبکہ وہ بالغہ ہو، عاقلہ ہو، سمجھدار ہو، یا مرد عاقل اور بالغ اور سمجھدار ہو اور اپنی برادری اور برابر کے خاندان کے اندر شادی کرے، تو اس پہ کوئی قدغن اور پابندی نہیں۔ لیکن پسندیدہ بات اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ ہر بچی اور ہر بچہ اپنی زندگی کے اس فیصلے کو اپنے والدین کے سپرد کرے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہاں فرمایا انکحوا الایام منکم، تم بے نکاح مردوں عورتوں کا نکاح کر دیا کرو۔ ایک صحابی حضرت عکاف رضی اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کی شادی ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ جی نہیں ہوئی۔ تو آپ نے پوچھا بھائی آپ کے پاس مال و دولت ہے؟ اس نے کہا جی اللہ کا شکر ہے، گھر ہے، مال و دولت ہے، بھیڑ بکریاں ہیں، مال مویشی ہے، ٹھیک ٹھاک کمائی ہے میری۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جسمانی پرابلم، کوئی ایسا مسئلہ؟ انہوں نے کہا جی وہ بھی کوئی نہیں، اللہ کا شکر ہے، فٹ ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر تو تم شیطان کے بھائی ہو، تم اس صورتحال کے اندر بھی نکاح نہیں کر رہے۔ اتنی گویا کہ سخت بات یہ اصل میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین تو پاک صاف ذہن والے صاف ستھرے لوگ تھے، یہ اصل میں ہمیں سنایا جا رہا ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہنیاں تینوں تو سنانیاں نول۔ اس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو کہہ کر ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ معاشرے کے اندر بغیر شادی کے رہنا، بغیر نکاح اور جوڑ کے رہنا یہ بڑا خطرناک ہے۔ تو لہذا یہ حکم ہے اللہ پاک کا۔ آج ہمارے معاشرے میں کوئی خاتون خدا نخواستہ مطلقہ ہو جاتی یا بیوہ ہو جاتی اور وہ پھر دوسری شادی کا نام لے ہی نہیں سکتی، بیچارے وہ کہہ ہی نہیں سکتی، وہ اپنے جذبات کو اندر ہی اندر گھٹتی رہتی ہے، یا پھر اللہ اس کا پردہ اور شرم رکھے، بعض پھر بے پردگی اور بے شرمی پہ آ جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کی عزتوں کی حفاظت کرے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین میں یہ نہیں تھا، اسلام میں یہ نہیں ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 3-4 خامدوں سے انہوں نے شادی کی تھی، ایک شہید ہوئے فوت ہوئے پھر دوسرے سے کر لی، دوسرے شہید اور فوت ہوئے پھر تیسرے سے کر لی، تیسرے فوت یہ شہید ہوئے پھر چوتھے سے کر لی۔ یعنی یہ کوئی عیب نہیں تھا، یہ خوبی تھی معاشرے کی کہ بغیر نکاح کے نہیں رہنا۔ تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ کوئی بیوہ ہو، کوئی مطلقہ ہو، وہ اس کا نام لینا چاہے تو ہم گلا گھونٹ دیتے ہیں، تجھے شرم نہیں آتا، گھر میں بیٹھ جو آرام سے۔ یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ تبتل کی زندگی نہ ہو، شادی والی زندگی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبتل سے منع کیا، نہا عن التبتل۔ تبتل کہتے ہیں کوئی مرد یا کوئی عورت بغیر نکاح کے رہے، بغیر شادی کے رہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع قرار دیا۔ باقی اگر اس کے متعلق یہ ہو کہ بھائی میں فقیر آدمی ہوں، غریب آدمی ہوں، میرے پاس اتنے وسائل نہیں، اللہ پاک نے اس کا حل یہ بتلایا کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔ اگر فقیر و مسکین آدمی اللہ کا حکم سمجھ کے شادی کرے گا، اللہ اس کو اپنے فضل سے مال و دولت عطا کرے گا، کیونکہ جو آئے گی وہ اپنا نصیب ساتھ لے کر آئے گی۔ بلکہ بعض روایات میں آتا ہے ایک صحابی نے آ کے فقر و فاقہ کی شکایت کی کہ میرے گھر میں فقر و فاقہ۔ آپ نے فرمایا کہ شادی ہوئی؟ اس نے کہا جی ہوئی۔ آپ نے فرمایا دوسری کر لیں۔ اب ہم تو سوچتے ہیں یار پہلی دے خرچے پورے نہیں ہوندے، دوسری کی تو کر لیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کیا بتلایا؟ دوسری کر لیں۔ اب دوسری کر لی، پھر حاضر خدمت ہوئے اللہ کے محبوب، پہلے تو ایک کا بوجھ تھا اب 2 کا ہو گیا، لیکن حالات وہی کہ وہی، اب کیا کرو؟ آپ نے فرمایا تیسری کر لو۔ اب تیسری، وہ تو یقین والے اور ماننے والے تھے،
صحابی رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم تیسری شادی کی، اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے مال و دولت عطا کر دی، پھر آئے اور حاضر خدمت ہوئے اور فرمایا اللہ کے محبوب اللہ نے بڑی خوشحالی کر دی۔ تو یہ معاشرے کی وہ خوبصورتیاں ہیں جن سے آج ہم دور چلے گئے۔ دوسری شادی کا نام لینا اس کو گناہ سمجھتے ہیں۔ ویسے بے شک تعلقات بنائی جائیں، ناجائز کام کری جائیں، غلط کام کری جائیں، وہ اتنا بڑا عیب نہیں ہے، لیکن دوسری شادی کر لی یہ بہت بڑا عیب بن گیا۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ بہرحال اللہ پاک نے یہ نظام دیا کہ بغیر نکاح کے معاشرے کے اندر کسی کا رہنا وہ پسندیدہ نہیں ہے، وہ خطرناک ہو سکتا ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ پہلے زمانے میں غلام اور باندیاں ہوتے تھے، زر خرید غلام خریدے جاتے تھے، پیسوں سے باندیاں غلام خریدے جاتے تھے، اگرچہ اب وہ نظام ختم ہو گیا، لیکن اللہ پاک نے حکم دیا کہ ایسا کوئی غلام یا باندی بھی ہو تو اس کا بھی اگر اس کے اندر صلاحیت ہے، جسمانی طور پر وہ فٹ ہے اور اس کے اندر کمائی کی صلاحیت ہے، تو اس غلام اور باندی کی بھی شادی کر دیا کرو، اس کو بھی بغیر نکاح کے نہ رہنے دو، کیونکہ اگر وہ بھی بغیر نکاح کے رہے گا تو وہ بھی معاشرے کے لیے خطرہ بنے گا۔ بہرحال کوئی بھی شخص نکاح کے بغیر زندگی گزارے اللہ پاک کو بھی یہ پسند نہیں، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ پسند نہیں۔ کیوں کہ جب انسان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے پھر وہ کھانے کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہیں دیکھتا، اور جب وہ خالی پیٹ ہوگا تو پھر وہ دوسرے کے کھانے کی طرف بھی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھے گا۔ جیسے کھانے کا معاملہ ہے ایسے ہی شادی اور نکاح کا معاملہ ہے۔ جب انسان کی شادی ہوئی ہوگی، نکاح ہوا ہوگا، تو اس کی نظر کی حفاظت ہوگی، وہ کسی دوسرے کی طرف غلط نظروں سے نہیں دیکھے گا، لیکن جب اس کی شادی نہیں ہوئی ہوگی تو پھر وہ لازمی بات ہے غلط چیزوں کی طرف دیکھے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکات شریف میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں تم میں سے جو شخص ہمت اور طاقت رکھتا ہے اس کو نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نکاح کرنے سے نظر پاکیزہ ہو جاتی ہے، عزت و ناموس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہے۔ باقی اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ بھائی میں تو اپنا خرچہ نہیں اٹھا سکتا، بیوی بچوں کا کیسے اٹھاؤں گا، تو اللہ پاک نے فرمایا میری وسعتوں پہ نظر رکھو، واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعتوں والا ہے اور اللہ بڑا ہی جاننے والا ہے۔ تم نے تو ایک گھرانے کو پالنا ہے اور پالنا بھی اللہ ہی کے دیے ہوئے میں سے ہے، اور اللہ نے تو پوری مخلوق کو پالنا ہے، وہ کیوں نہیں پالے گا؟ تو لہذا یہ تبتل والی زندگی، یہ بے نکاحی زندگی، مرد کا یا عورت کا بغیر جوڑ کے رہنا، یہ اللہ پاک کو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل بھی پسند نہیں۔ اس لیے اس سے منع کر کے فرمایا گیا کہ نکاح کر کے اچھی زندگی گزار۔ اور اگر کوئی شخص بالفرض یہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل اس قابل نہیں کہ میں نکاح کر سکوں، میرے پاس کوئی اخراجات نہیں، کوئی چیز نہیں، اور وہ اس سے گھبراتا اور ڈرتا ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، جو نکاح کی ہمت اور طاقت نہیں رکھتے وہ بھی اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں، عفیف رکھیں، اپنی نظر کو محفوظ رکھیں، اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھیں۔ وہ اب کیسے رکھیں؟ اس کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ کثرت سے روزے رکھیں، وہ کثرت سے روزے رکھیں۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کو شہوت کا غلبہ ہو، یہ بھوک پیاس زیادہ لگتی ہو اور اس کے پاس جائز ذرائع اور وسائل نہ ہو تو وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ اس کی شہوت کو توڑ دے گا۔ تو اس کو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نکاح کی ہمت نہیں رکھتا تو وہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھے، عفیف رکھے،
جب تک کہ حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلی، اللہ اس کو اپنے فضل سے غنی نہ کر دے، اور جب اللہ پاک اس کو غنی کر دے، اس کے پاس مال و دولت ہو، تو پھر اس کو بغیر نکاح کے نہیں رہنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے بعض صورتوں میں نکاح کرنا فرض ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی جسمانی طور پر بھی بالکل قوت والا ہے، فٹ ہے، اور مال و دولت بھی ہے اس کے پاس، جوان ہے، اور اس کو یہ بھی اندیشہ ہے کہ اگر میں نے شادی نہ کی تو میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو ایسے شخص کے لیے شادی کرنا فرض ہے۔ اور اگر اس کو یہ ہو کہ میں اس کے بغیر بھی، شادی کے بغیر بھی گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گا، اپنے آپ پہ کنٹرول ہے، مکمل اعتماد ہے، پھر بھی اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ شادی کر کے رہے۔ ہاں اگر کسی شخص کے پاس وسائل ہی نہیں، یا وہ جسمانی طور پہ انفٹ ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے احکامات الگ ہیں، اس کے لیے استحباب کے درجے میں ہے، پسندیدہ کے درجے میں ہے کہ وہ بھی شادی کر کے رہے۔ یہاں اللہ پاک نے یہ ساری تفصیل بیان فرما دی۔ اللہ پاک ہمارے معاشرے کو پاک، صاف اور ستھرا معاشرہ بنائے۔ یہ اسی وقت ہوگا جب نکاح آسان ہوگا، اور جب نکاح مشکل ہوگا تو پھر زنا آسان ہوگا۔ اس لیے ہماری عزت و ناموس اور ہمارے گھر کی عزتوں کی حفاظت اسی میں ہے کہ ہم نکاح کو سادہ اور آسان بنائیں۔ جتنا نکاح سادہ اور آسان ہوگا اتنا زنا مشکل ہوگا۔ کہتے ہیں کہ نکاح کو اتنا آسان بناؤ جتنا نہا دھو کے جا کے جمعہ پڑھنا۔ یہ جمعہ پڑھنا جیسے آسان ہے، اتنا آسان نکاح کو بنا دو۔ آج ہمارے رسم و رواج نے بارات اور منگنی اور مہندی اور خرچے اور پتہ نہیں کیا کیا، ان ساری چیزوں نے نکاح کو مشکل بنا دیا۔ اس کی وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں اتنے بکھیڑوں کی بجائے ویسے اپنی بھوک مٹا لو، ویسے اپنی پیاس مٹا لو۔ تو میرے محترم دوستو، اسلام کا یہ مزاج نہیں، شریعت کا یہ مزاج نہیں، اللہ کو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھوک بھی انسان مٹائے تو جائز ذرائع سے مٹائے، ناجائز ذرائع سے نہ مٹائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عصمت اور عفت والی زندگی نصیب فرمائے، اور گناہوں سے بچ کر نیک اعمال پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرام واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔